اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 16ویں رکوع میں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا یوسف علیہ السلام کو جیل میں جب بھیجا گیا، وہاں 2 ساتھیوں نے، جیل کے جو ساتھی تھے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، تو آپ نے پہلے خواب کا جواب دینے سے قبل تبلیغ حق، توحید کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو بتایا ایک اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی اور دوسری چیزوں کی بات پوجا نہ کرو، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ پھر اپنے ان 2 ساتھیوں سے جنہوں نے خواب سنایا تھا ان کو فرمایا، اے میرے دونوں ساتھیوں، ان میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے بادشاہ کو، اپنے مالک کو شراب شربت پلائے گا اور اس کا ساقی بنے گا، دوسرا جو ہے اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، اور اس کے سر سے جانور پرندے نوچ کے کھائیں گے۔ اب جس کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ یہ بچ جائے گا اور بادشاہ کا مصاحب بنے گا، ساقی بنے گا، اس سے فرمایا کہ اپنے آقا کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، یاد دلانا کہ ایک بندہ بے گناہ کئی سالوں سے قید میں ہے، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا، وہ آ کر بھول گیا، اس نے کوئی ذکر نہ کیا، اور کئی سال پھر گزر گئے، آپ جیل میں رہے۔ پھر خالق کائنات نے جیل سے نکالنے کا سبب پیدا فرمایا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسے ایک عجیب سا خواب آیا۔ خواب دیکھ کر وہ آیا اپنے دربار میں اور اپنے ساتھیوں کو وہ خواب سنایا۔ خواب کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی چربی والی، اور دریا سے نکلی ہیں، اس کے پیچھے پیچھے نہایت دبلی پتلی 7 گائیں نکلی ہیں، اور وہ دبلی پتلی جو ہیں گائیں خشک، وہ موٹی تازی گائیوں کو کھا گئی۔ موٹی تازی گائیاں جو ہیں دبلی پتلیوں کے پیٹ میں چلی گئیں اور ختم ہو گئیں۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھا ہے کہ 7 سٹے ہیں اناج کے، ہرے بھرے، 7 خشک ہیں، جو خشک سٹے ہیں وہ ہرے بھرے سٹوں کے ساتھ لگ کے ان کو بھی خشک کر دیا۔ اب یہ خواب جب دیکھا پریشان ہوا کہ عجیب سا خواب ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اور اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا۔ دربار میں جو سیانے سمجھدار تھے، وزیر مشیر تھے، اور جو خواب کے ماہرین تھے، ان کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ بھئی یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ، اگر ہو سکے تو، تم سے ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ، اس کی تشریح بتاؤ، کیا اس کی تعویل ہے، کیا اس کی تعبیر ہے۔ وہ کہنے لگے یہ خواب تو نہیں ہے، پریشان خیالات ہیں، ایسے خیالات کی تعبیر تو ہم نہیں بتا سکتے، نہ ہوتی ہے کوئی۔
کہ دبلی پتلی سڑیل گائے جو ہے وہ ہری بھری موٹی تازی گائیوں کو کھا گئیں۔ یہ تو عجیب سا خواب ہے، خواب تھوڑی ہے، یہ تو پریشان خیالات ہیں، آپ کے تصورات ہیں۔ لیکن ایک بندہ جسے یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تو بچ جائے گا اور بادشاہ کا ذاکی بنے گا، اس سے یاد آ گیا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر میں نے مجھے بتائی گئی تھی جیل میں۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو صحیح تعبیر بتاتا ہے خواب کی، اور وہ ہے جیل میں، مجھے بھیجو تو میں اس سے جا کے تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس کو بھیجا گیا، اور کیا باتیں ہوئیں، کیا واقعات ہوئی، اگلی آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم معزز مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔